حضرت عباس کہے بیٹی تیری پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، میں جاتا ہوں۔ وہ ایک مشیزہ اٹھائے اور تلوار لیا، نیزہ لیا اور کوفیوں کی صفوں کو ترہم برہم کرتے ہوئے چیرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچ گئے۔ حضرت عباس جیسی وہاں گئے، کوفیوں کو مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی، کوئی آ نہ سکا، سب کو ادھیڑتے ہوئے چلے گئے۔ اور کیسے نہیں ہاشمی جوان ہے، جب مشکیزہ بھر لیا تو چلو بھر پانی اٹھایا دریائے فرات سے اور اٹھا کر پینے، کیونکہ خود بھی پیاسے تھے، 3 دن کی پیاس تھی۔ کہا پیٹ بھر کر پی لوں اور اس کے بعد یہ مشکیزہ لے جاؤں۔ جیسی قریب کیا دل گوارا نہ کیا، کہا خیمہ حسین میں بچے پیاسے ہیں اور میں یہاں پانی پی لوں، مولا حسین بھی پیاسے ہیں اور ان کی بچیاں پیاسی ہیں، عورتیں پیاسے ہیں۔ چلو میں جو پانی تھا پھینک دیا، مشکیزہ لے کر نکل پڑے۔ عمرو بن سعد نے اعلان کیا کہ اگر یہ عباس کے ہاتھ سے مشکیزہ خیمے تک پہنچ گیا تو لڑائی مشکل ہو جائے گی، یہ جنگ مشکل ہو جائے گی۔ 22,000 کے نامرد پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں، یہ لڑائی بھاری پڑ جائے گی، اس مشکیزے کو جانے نہ دو۔ دھوکے سے ایک کوفی آیا اور پیچھے سے حضرت عباس کے کندھے پر تلوار سے ایسے وار کی کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ مشکیزہ گھیرا تو حضرت عباس دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ ڈال لیتے ہیں اور تلوار بھی اسی ہاتھ سے چلاتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ خیمہ حسین نظر آ رہا ہے۔ کوفیوں نے پھر جتھے کے ساتھ حملہ کیا، ان کے دوسرے بازو کو کاٹ دیا۔ دونوں ہاتھ مونڈھوں سے اگر کٹ جائیں اور پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ گھیرا ہو، ہمت تو ٹوٹ جانا چاہیے، لیکن اس عباس کی جرات کو سلام، دانتوں میں مشکیزہ اٹھایا، منہ سے اٹھا لیا اور کہا کسی طرح یہ خیمہ حسین تک پہنچ جائے، ہاتھ گئے ہیں تو جانے دو۔ ان کو ہاتھوں کی پرواہ نہیں تھی، ہماری انگلی پر زخم ہو جائے تو ہم مرہم پٹی کے لیے بے قرار ہو جاتے۔ کٹ گئے بازو، لیکن مشکیزہ دانتوں میں اٹھا لیا۔ جانے لگے تو کوفیوں نے تیر مار مار کر کے مشکیزے کو پھوڑ دیا، اور مشکیزے کا پانی جب بہنے لگا تو عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بڑی محنت سے سکینہ کے لیے پانی لایا تھا اور کہا کہ خیمہ حسین کی طرف جانے کی اب ہمت نہیں ہوتی۔ پوچھے گی بچی پھر سے کہ چچا پانی لائے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو عباس علم بردار کہنے لگے مولا اس سے بہتر ہے کہ میں خالی ہاتھ تیرے نبی کے گھرانے کی طرف جاؤں، مجھے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ حضرت عباس علم بردار مشکیزہ پانی کا لانے کے لیے نکلے ہوئے تھے، کوفیوں کے جتھے نے ایسا گھیر لیا کہ ان کو نیزے مار مار کر کے زمین پر لٹایا اور ان کی گردن کو الگ کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت عباس جیسے ہی شہید ہوئے، دور سے امام علی مقام دیکھ رہے تھے، دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ کوفی ہٹ گئے تھے، شہید کرتے اور ہٹ جاتے، اپنے خیمے میں چلے جاتے یا اپنی فوج میں جا کر مل جاتے۔ کٹے ہوئے بازو، ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے، ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے۔ آج بھی ہم کربلا میں گئے ہیں، ہر سال جاتے دیکھتے ہیں، ان کے جو بازو ہیں، کٹے ہوئے ہاتھ اتنے فاصلے پر دفن ہیں۔ الکف الیمنا الکف الیسرا لکھا ہوا ہے، سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ بہت دور دور دفن کیا گیا ہے، اور لاشا کٹا ہوا میدان میں ہے۔ 56 سال کی عمر ہے سیدنا امام حسین کی۔ آئے اور کہا مجھے کسی غم نے اتنا کمزور نہیں کیا جتنا میرے بھائی عباس کی شہادت نے کیا ہے۔ آئے اور اس لاش کو اٹھایا تو رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کہا تھا الآن انکسر ظہری، اے مولا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور اس لاشے کو لائے، اپنے سگے بھائیوں کا جسم اٹھاتے ہوئے، یہ 56 سالہ نواز رسول، تمہاری ہر ادا پر کروڑوں سلام ہے حسین، تمہارے ہر عزم حوصلے پر لاکھوں سلام۔ خیمہ پاک کی طرف آئے تو اس وقت دیکھا تو امام قاسم تیار ہو کر کھڑے تھے، جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے۔ 22 سال کی عمر تھی، جن کی سگائی سکینہ بنت حسین سے ہو چکی تھی۔ مولا حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان، میرے عم محترم مجھے جانے کی اجازت دیں۔ امام حسین نے جی بھر کر دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی کی ایک ہی تو نشانی تھے،
تمہیں دیکھتا تو میرے برادر گرامی کی یاد آتی، تم جاؤ گے۔ امام قاسم نے کہا اے میرے چچا جان، میں رسول اللہ کی امانت کو لے کر کے جا رہا ہوں اور اس میدان میں تنہا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے جانے دیں۔ امام علی مقام نے بڑے آہ و بکا کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا۔ یہ امام قاسم کی انٹری جو کربلا میں ہے وہ لکھی ہوئی ہے تاریخ طبری میں، کہا ہے جیسے امام قاسم پہلی مرتبہ گھوڑا اچھالتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے تھے، اس وقت کوفیوں میں ہلچل ایسی مچی تھی۔ ایک کوفی شخص ہے، وہ کہتا ہے ہمیں دن کے وقت سورج کی تمازت کے باوجود قاسم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میں 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ چہرے پر وہ چمک تھی، رسول اللہ کی شباہت تھی، میرے آقا کا، خاندان اہل بیت کا۔ یہ جوان ہاشمی شیر جیسی آیا، پکارا حل میں مبارزین، کوئی ہے مقابل والا؟ تو کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ تو حضرت امام قاسم نے کہا تم میں سے جو بڑا پہلوان ہے اس کو بھیجو۔ ازرق نام کا ایک پہلوان تھا کوفہ کا، بہت بڑا، ہاتھی کی طرح چلتا، ایک بہت بڑا، اس کو سانڈ کہا جاتا تھا۔ عمرو بن سعد نے کہا ازرق تم جاؤ اس کے سامنے۔ وہ ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا، کہا یہ بچے کے سامنے مجھے بھیج رہے ہو، میری پہلوانی تجھے پتا نہیں ہے، میری پہلوانی کا اندازہ نہیں ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا تیری پہلوانی بعد کی، وہ حیدر کرار کا پوتا ہے، فاتح خیبر کا پوتا ہے، تجھے پتا ہے، مقابل میں جا۔ کہا نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیجوں گا، ابھی اس کا سر کاٹ کر لائے گا۔ ازرق کے 4 بڑے بیٹے تھے اور چاروں پہلوان تھے، بڑے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم کے پاس آیا۔ امام قاسم 3 دن کے پیاسے، لیکن تلوار ایسی چلتی تھی، ایسی تلوار چلائی کہ اس کا بڑا بیٹا ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا آیا، دوسرے کو مونڈھوں سے ایسا مارا کہ وہ وہاں تڑپتا رہ گیا۔ تیسرا آیا، اس کو امام قاسم نے کاٹ دیا گاجر کی طرح۔ چوتھا آیا، اس کو بھی مار دیا۔ ازرق اب بپھر گیا، میرے 4 بیٹے ایک کے بعد دیگر ایسے کاٹ دیا جیسے سبزی کو کاٹا جاتا ہے۔ خود آیا اور اتنا ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا، دہاڑتا ہوا، پکارتا ہوا، کہا کہ تو نے میرے گھر کو ختم کر دیا، میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تجھے ختم کر دوں گا۔ امام قاسم نے کہا ازرق میں نے سنا ہے تو عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے، شہ سوار ہے، لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنی بھی نہیں آتی، یہ تو تیرے لیے عیب کی بات ہے، کسی فوجی کو یہ تانا دینا بہت بری بات تھی۔ امام قاسم نے اس ہیلے سے جیسے اس کو کہا، ازرق کو یہ بہت غصہ آیا اور وہ اپنی زین جو باندھی جاتی تھی گلے کے نیچے اس کو دیکھنے کے لیے جھکا، تو امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ دی۔ کوفیوں میں اتنا خوف مچ گیا کہ اتنے بڑے پہلوان اور اس کے بیٹوں کو ایک ساتھ اس نے جہنم بھیج دیا۔ یہ ہاشمی جوان لڑتا رہا تو عمرو بن سعد نے پکار کر کہا اس لڑکے کے مقابل میں اکیلے جاتے رہو گے، یہ شام تک پورے لوگوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، لہذا اس پر حملہ کرو۔ سارے لوگ تیروں سے، ہر جگہ سے لوگ مقابل میں آ گئے۔ ایک امام قاسم پر اس نے 300 کتوں کو چھوڑا، 300 کتے کبھی ادھر سے نوچتے کبھی ادھر سے نوچتے، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا، وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گھر گیا، اور اس کے بعد امام قاسم کو ان 300 کے جتھے نے گھوڑے سے پکڑ کر گرایا اور ان کی گردن پاک کو جسم سے الگ کر دیا۔ یہ امام حسن کے بڑے بیٹے سے شہادت ہوئی۔ اس کے بعد امام علی مقام کے بڑے بیٹے علی اکبر آئے۔ حضرت علی اکبر امام علی مقام کے بہت چہیتے بیٹے، ان کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی، عرب کہتے تھے شباہت تھی، ہم شبیہ رسول ان کو کہا جاتا ہے علی اکبر کو۔ یہ مولا حسین کے پاس آئے، ان کی عمر تو 19 سال کی تھی، 19 سال کا جوان آیا، کس انداز سے رخصت کیا ہوگا اپنے بیٹوں کو امام حسین نے۔ حضرت علی اکبر کو خود گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور بیویوں سے کہتے ہیں اسے جانے دو۔ حضرت علی اکبر آئے امام زین العابدین کے پاس جو بیمار تھے، امام حسین کے ایک بیٹے جو میدان میں بیمار تھے۔
اور ان کو پکڑ کر رونے لگے. امام زین العابدین نے کہا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ کوئی بھی ہمارا جانے والا رو کر نہیں گیا ہے, تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں ان کوفیوں سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں, بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد زین العابدین تم بیمار ہو, کہیں ان ظالموں کے سامنے تمہیں ہتھکڑیاں ڈال کر لے جا کر کھڑا نہ کر دیا جائے. وہ منظر میری نظروں میں ہے, اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد کتے تمہارے ساتھ کیا کر لیں. امام زین العابدین نے کہا میں رسول اللہ کی امانتیں رکھتا ہوں, صبر کروں گا. حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے. تاریخ میں اتنے نام ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہ جاتے, اتنے نام کوفیوں کے لکھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے لوگ علی اکبر کے مقابل میں آئے تھے کوفہ کے, وہ لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے ان کے باپ کو خط لکھ کر بلایا تھا. حضرت علی اکبر کا جوش ایسا تھا, مارتے تھے, صفوں میں جاتے تھے اور پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آتے تھے امام حسین کی طرف. یوں کوفیوں کے درمیان صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے اور پھر واپس آتے تھے. بار بار آتے تھے تو کیوں آتے تھے؟ تاریخ نگاروں نے کہا ہے دوسرے جو گئے واپس نہیں آئے, علی اکبر ایسے تھے صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے, پھر جاتے تھے, پھر آتے تھے. امام حسین خیمے کے باہر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. وہ بوجھل قربانیاں امام علی مقام کو کس طرح سے بوجھل کر چکی ہوں گی. تاریخ نگاروں نے بتایا علی اکبر سے کسی نے پوچھا کہ کیوں بار بار آتے ہو؟ کہا بات در حقیقت یہ ہے ہم 3 دن کے پیاسے ہیں, کوئی پانی نہیں دیتا. میں حسین اعظم میرے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو پیاس کم ہو جاتی ہے, تھوڑی پیاس کم ہو جاتی ہے. یہ امام علی مقام کے چہرے پاک کو دیکھتے اور یوں کہتے العطش یا بتا بابا جان پیاس بہت ستاتی ہے پیاس. امام حسین جواب میں صرف اتنا کہتے بچے صبر کر, تیرے لیے فرات نہیں حوض کوثر ہے, حوض کوثر ہے. حضرت علی اکبر گئے, ظالموں نے دوپہر تک مقابلہ کیا, ظہر کا وقت آ چکا تھا. حضرت علی اکبر لڑتے رہے, ان کو گھوڑے پر سے گرا دیا گیا اور ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے. حضرت علی اکبر کو جسم کو ایسے چھلنی کر دیا گیا تھا کہ یزیدی بار بار گھوڑا دوڑاتے تھے اس نازنین نرم و نازک جسم پر, اور امام علی مقام ہٹاتے رہے. کوفیوں چھوڑ دو میرا بچہ جا چکا, چھوڑ دو میرا بچہ ختم ہو چکا ہے. کوفی جب ہٹتے تو تاریخ نگاروں نے بتایا امام علی مقام جسم کو یوں سمیٹتے تھے, کربلا کے میدان میں سمیٹتے تھے. میرے عزیزوں کسی کی موت کے بعد ہمیں آج لاش کو اٹھانے میں ڈر لگتا ہے. اس باپ نے تو ٹکڑے جمع کیے ہیں,